أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. صدق اللہ العظیم. سورہ مومنون 18 پارے کی صورت، اس کا درس چل رہا ہے. آج کی تلاوت آیت نمبر 62 سے ہوئی ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے. ہم کسی بھی شخص کو وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اس کی طاقت اور صلاحیتوں سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی صلاحیتوں سے، اس کی استعداد سے، اس کی طاقت سے واقف ہے. ہر ایک پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اتنی ہی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں جتنی وہ آرام سے اٹھا سکتا ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک لکھ رہی ہے اور وہ بولے گی. وہ نامہ اعمال کی کتاب ہے جو ہر انسان کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں انسان کی زندگی کے اعمال، اچھے اور برے اعمال درج ہو رہے ہیں. کل اس کتاب کے ذریعے انسان کی جنت اور جہنم کا، اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہوگا. نامہ اعمال انسان کا ہر وقت اس کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس کا رجسٹر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اس کو کالا کر رہا ہے، سیاہ کر رہا ہے، یا اس کو نیکیوں کے انوارات سے منور کر رہا ہے. یہ انسان کے اپنے بس میں ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. قلوبہم فی غمرہ، قلوب مانے دل، غمرہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کس بات سے؟ کہ یہ اعمال جو بھی وہ کر رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اپنے ان اعمال کے علاوہ بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. یعنی کفر و شرک کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی بہت سے برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. غفلتوں میں دل پڑے ہوئے ہیں، کفر و شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. یہاں تک کہ جب ہم ان کی دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، دنیا کی فراوانی، عیش و آرام میں مست لوگ، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے سہنے میں مست لوگ، جب ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے ان کی پکڑ کریں گے تو یجأرون، ایک دم سے بلبلا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم، ان سے کہا جائے گا آج بلبلانے کا کوئی فائدہ نہیں، چیخنے چلانے کا، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ گہرائیوں میں، گمراہیوں میں، دلدل میں پھنس جاتا ہے
تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ ابتدا میں ہی توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر لے تو بچاؤ کی صورت نکل آتی ہے۔ گمراہیوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں میں چڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے تو پھر ایک ایسی حد تک پہنچتا ہے کہ وہاں سے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں پہ چیخنا چلانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تجأروا اليوم، آج تمہارا بلبلانا، چیخ چیخ کر چلانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ انکم منا لا تنصرون، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کہ جب میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، قرآن کریم تم سنا کرتے تھے، تو تمہارے پاس توفیق نہیں تھی کہ تم اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کو سینے سے لگاتے، بلکہ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے سننے کا، وقت نہیں ہے پڑھنے کا، وقت نہیں ہے سمجھنے کا، اور توفیق نہیں ہے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ یہ سبب ہے انسان کی گمراہیوں کا بڑے اسباب میں سے۔ اللہ سے، دین سے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز وہ قرآن کریم ہے، سب سے بڑی ہدایت کی کتاب اور ہدایت کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ جب انسان کے پاس اسی کو پڑھنے اور سننے کا اور اس کو سمجھنے اور عمل کا ٹائم نہیں ہے، الٹا وہ الٹے پاؤں چل پڑتا ہے منہ میں موڑ کر، مستکبرین، اس قرآن سے تکبر کرتے ہوئے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، اور بہی سامرا تہجرون، اور قرآن کے بارے میں رات کو مجلس سے جما کر بیہودہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ مستکبرین تکبر بھی کرتے ہیں، اور سامرن کہتے ہیں رات کی مجلس سے جمانا، رات کو مجلس سے جما کر بیٹھنا اور باتیں کرنا قرآن کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کے خلاف جمع ہونا، قرآن کی دعوت کے خلاف جمع ہونا اور مل کر قرآن کے پیغام کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے مجلس سے جمانا اور آپس کی مشاورت سے، کوششوں سے قرآن کی تعلیم کو روکنے کی فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی ہلاکت کا ایک بڑا سبب ہے، ان کے اوپر عذاب کا ایک بڑا سبب ہے۔ اور دوسری چیز، سامرن، رات کی مجلس سے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رات کی مجلس سے، رات کو بیٹھک لگانا، گیدرنگیں لگانا، گفتگو کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے رات کو دیر دیر تک جاگنا، کسی بھی عنوان سے بیٹھ کر باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو زندگی دکھائی ہے، سکھائی ہے، اس زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد کھانے کو پسند فرماتے تھے، عشاء کے بعد سونے کو پسند فرماتے تھے۔ مغرب کے بعد سونا آپ کو پسند نہیں تھا، عشاء کے بعد جاگنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ بہت سارے مختلف جگہوں سے قافلے آیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، مدینہ کا ماحول دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ دیکھیں تو کہ کیسے ہوتے ہیں مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا قیام ہوا کرتا تھا، تو وہ ناواقف ہوتے تھے وہاں کے آداب سے، تو رات کو بعض اٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سب کو کہتے بھائی سو جاؤ، باتیں کا وقت نہیں ہے، اس وقت باتیں نہیں کی جاتی۔ تو عشاء کے بعد جاگنا، گپ شپ لگانا، دیر دیر تک باتیں کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ مغرب کے بعد سونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، بلکہ سنت طریقہ کیا تھا کہ مغرب کے بعد کھانے سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ تو ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ، اس بگاڑ کا سب سے بڑا سبب راتوں کو دیر تک جاگنا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تہجد سے بھی محروم، فجر کی نماز سے بھی محروم۔ ایک عظیم عبادت کا وقت ہوتا ہے سحر کا وقت، اپنی مرادیں اپنے اللہ سے منوانے کا ایک بڑا قیمتی وقت ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے سحر کا وقت
کہ جس وقت میں انسان اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ اپنی دل کی باتیں بھی کر سکتا ہے اور اپنی حاجتیں و مرادیں بھی پوری کروا سکتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں سے 90% لوگ اس وقت کی دعاؤں سے، اس وقت کی عبادت سے، اس وقت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز سے محروم ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب راتوں کی گپ شپ، راتوں کی بات چیت ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مستکبرین بہ سامرا تہجرون، یہ متکبرین ہیں جو راتوں کی مجلس سے جماتے ہیں اور قرآن کے خلاف بیہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عادت ہونی چاہیے، شریعت کا مزاج بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہی اصل میں ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں رات کو 10 بجے سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، رات کو 10 بجے سو جاتے ہو۔ بہت کم لوگوں کی زبانوں سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں یدبر، سوچتے غور فکر نہیں کرتے، یہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، پہلے بھی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ اپنے پیغمبروں کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبروں کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، اللہ تعالیٰ جواب دے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو پسند نہیں کرتے۔ مزاج بگڑ گئے ہیں، دماغ بگڑ گئے ہیں، ذہنیت اور سوچ خراب ہو گئی ہے، اور اتنی خراب ہوئی ہے کہ برائی اچھی لگتی ہے، اچھائی اب اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا اکثرهم للحق کارہون، اکثر لوگ للحق، اچھی بات کو کارہون، کراہت سے دیکھتے ہیں۔ یعنی مزاج، جیسے انسان ہو نا کہ بیمار ہو تو اچھے سے اچھے کھانے کھائے گا، اس کی زبان میں ذائقے کا پتہ نہیں چلے گا، وہ کہتے ہیں کچھ ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم بیمار ہو، تمہیں اس لیے ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا۔ تو جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی نحوست دل پر جب جا پڑتی ہے اور دل سیاہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو اچھائی کا مزہ ہی نہیں لگتا۔ اس کو کیا پتہ کہ قرآن کی تلاوت کا کیا مزہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ نمازوں کی کیا لذت ہے، اس کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کتنا مزہ آتا ہے، بلکہ اس کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگ، ان کا مزاج ایسا بگڑا کہ ان کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں، شریعت بری لگنے لگتی ہے، نعوذ باللہ، نام کے مسلمان ہیں، شریعت کے احکام ان کو برے لگنے لگتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، قرآنی ہدایت کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، اگر حق بات ان کی خواہش چاہت کے تابع ہو، جیسا وہ چاہتے ہیں بس ویسا دین ہو جائے، جیسے آج کل لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق ہو جائے، میں اپنی مرضی کو دین کے مطابق نہیں کر سکوں۔ کیا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ شریعت، اللہ کے احکامات میری چاہت کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق یعنی حق بات ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائیں تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اللہ فرما رہے ہیں نقصان اس بات کا کیا ہوگا، آسمان و زمین کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ آسمان و زمین کا سارا نظام اگر انسان کی خواہش کی تکمیل ہونا شروع ہو جائے اور ہر انسان چاہے کہ میری چاہت وہ پوری ہو جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ، آسمان و زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اگر گھر میں 5 افراد رہتے ہوں اور ہر ایک یہ چاہے کہ میری چلے، تو گھر کیا چلے گا؟ گھر تو نہیں چلے گا، گھر کا نظام ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک گھر، چھوٹا سا ایک گھر جس میں 4-5 بہن بھائی ہوں، اس میں اگر سب اپنی چلانے لگ جائیں تو نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے کی چلتی ہے، ابا کی چلے گی بھائی، تو
تو ایک گھر کا نظام نہیں چلتا. اللہ فرما رہے ہیں اگر دنیا کا نظام ان کی خواہشات کے تابع کر دیں تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. بل لدیناہم بالحق بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. بلکہ ہم نے ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. انسان کی حالت دیکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت کا سامان ان تک پہنچا دیا ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ لوگ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. انسان کی عقل پر گناہوں کی نحوست کے جب پردے پڑتے ہیں تو اچھی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمہارے پاس نصیحت پہنچا دی، ہدایت پہنچا دی، قرآن آسمان سے زمین پر اتار دیا، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور تمہیں وہ سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اب تو مان جاؤ. لیکن عن ذکرہم معرضون، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو. یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار وہ بہتر روزی دینے والا ہے، وہ بہتر معاوضہ دینے والا ہے. یعنی کوئی بھی نبی لوگوں سے معاوضہ نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں بس بھائی ایمان قبول کر لو، ہدایت پر آ جاؤ، ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہمارا معاوضہ اللہ دیں گے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. عجیب، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ رہی ہے، قرآن بھی آ رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ عن الصراط لناکبون، یہ راستے سے اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں، یہ راستے سے اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ. اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے. اللہ کی طرف سے ان پر رحم بھی کر دیا جائے، ان کے مسائل کو حل بھی کر دیا جائے، تب بھی یہ اپنی سرکشی اور گمراہیوں میں گم رہیں گے. ان کو ہدایت کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوگی. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ایک دفعہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر پکڑتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائیں. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اللہ فرما رہے ہیں لیکن ان کو عاجزی نصیب نہیں ہے، ان کو عاجزی نصیب نہیں ہے. حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو ایک دم مایوس ہو کر رہ جائیں گے اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں قحط آیا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی. بارشیں رک گئیں، کھانا پینا ختم ہو گیا، بھوک سے لوگوں کے فاقے ہونے لگے، کافر پریشان. ابو سفیان مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو نبھانے کی دعوت دیتے ہیں، آپ تو بڑے کریم و رحیم ہیں. بدر کے موقع پر ہمارے سردار مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اب جو مکہ میں قحط آیا ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ جو بچ گئے وہ بھی مر جائیں گے. خدا را رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہیں ہم آپ کو، ہم اگرچہ کافر ہیں لیکن رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہیں، دعا کر دیں یہ عذاب ٹل جائے. ان کو بھی پتہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مکہ میں بارشیں شروع ہو گئی، ایک دم بارشیں شروع ہو گئی، اور جو ایک قحط کا عذاب مکہ والوں پر آیا ہوا تھا وہ ایک دم سے ٹل گیا. لیکن جیسے ہی عذاب ٹلا پھر وہی اپنی روش. اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹا سا عذاب دیا، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے. لیکن وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، یہ کسی بھی طرح عاجزی اختیار کرنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں آتی ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات جو آتے ہیں
یہ کبھی کاروبار چلا کبھی نہیں چلا، کبھی نوکری چھوٹ گئی، کبھی کوئی تھوڑی سی تکلیف آ گئی، ان تکلیفوں میں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تکلیف میں اپنے اللہ کی طرف رجوع الی اللہ، دعائیں، نمازیں، استغفار، توبہ بڑھا دینا چاہیے۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد۔ قرآن کریم یہ آیت نمبر 76 ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ چھوٹی تکلیفوں میں مایوس ہو کر نمازیں نہیں چھوڑا کرو، دعائیں نہیں چھوڑا کرو، بلکہ نمازوں اور دعاؤں کو بڑھایا کرو، یہ سوچ کر کہ اللہ یہی چاہ رہے ہیں، اللہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے آگے رونا دھونا ہوتا ہے، اور اگر عیش و آرام کی زندگی ہو تو انسان اللہ کو کبھی بھی یاد نہ کرے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ جتنی اس پر نعمتیں اللہ برساتے ہیں اتنا ہی یہ غفلت میں پڑتا ہے، اور چھوٹا موٹا طرح سے اس کو جھٹکا لگتا ہے تو پھر دوڑا ہوا اللہ کی طرف آتا ہے۔ یہ مقصودی زندگی ہے، یہ زندگی کا مقصود ہے۔ اس لیے اس آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے جو عذاب دل میں پکڑتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے سامنے آ جاؤ، جھک جاؤ، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان عذاب میں بھی اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، عذاب کے دروازے، مصیبتوں کے دروازے، آفتوں کے دروازے جب کھلتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہائے کوئی میرا راستہ بچنے کا نکل جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اب کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہوتا۔ تو بھائی وہ بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں کے آنے سے پہلے کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے تو اس پر اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے مومن کے لیے ایک کانٹا بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔